نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ایک حصہ گزشتہ درس قرآن میں بیان کیا گیا تھا۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، پس جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے معافی ہو، شیء کچھ، فاتباع بالمعروف، تو وہ بھلائی کے ساتھ اس کی پیروی کرے، واداء الیہ بإحسان، اور احسان کرتے ہوئے حسن سلوک کے ساتھ اس کی طرف ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اب اس کے بعد جو حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں قصاص کا جو حق ہے مقتول کے ورثاء کے لیے کہ وہ قاتل سے قصاص لیں، تو اگر وہ چاہے تو مقتول کے ورثاء اس قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، چاہے تو اس کے عوض رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں جسے دیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں، ایک تو قصاص لینا، دوسرا مال کے بدلے چھوڑ دینا، تیسرا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ تو یہاں فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، اب اگر اس کا بھائی مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ہے جو قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ معاف کر دے تو فرمایا فاتباع بالمعروف، تو وہ معافی تو ہو جائے گی۔ اگر معافی نہ کریں اور یہ کہے کہ مقتول کے ورثاء میں سے معاف نہیں کرتے بلکہ اب مال و متاع کی بات آ جائے کہ دیت دی جائے، رقم دی جائے، تو فرمایا کہ اب قاتل کے جو بات آپس میں ہوئی ہے اس بات کے مطابق فاتباع بالمعروف، اب مقتول کے ورثاء جو ہے وہ وہی رقم لے، معروف اور اچھے طریقے سے، کہ جس رقم کے آپس میں گفتگو ہوئی ہے اس سے زیادہ نہ لے اور وقت سے پہلے بھی نہ مانگے، جو بات طے ہو گئی اس کے مطابق عمل کریں۔ واداء الیہ بإحسان، اور قاتل پر بھی لازم ہے کہ بطور احسان، بطور تبرع، خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ جس رقم کا آپس میں رقم طے ہوئی ہے اس کے مطابق وہ رقم ادا کریں۔ تو گویا کہ قاتل کے لیے بھی حکم ہوا اس آیت مبارکہ میں اس اعتبار سے مال لینے کی وجہ سے، اور مقتول کے لیے بھی یہی ہوا، دونوں کے لیے حکم ہوا کہ مقتول کے ورثاء جو رقم طے ہوئی ہے وہی رہے، اس سے زیادہ نہ لے اور وقت سے پہلے نہ مانگے، اور قاتل جو ہے وہ بطور احسان
اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر، کیونکہ ورنہ اسے قتل کیا جاتا قصاصاً، تو وہ بھی خوش دلی سے وہ رقم جو ہے مقتول کے ورثاء کے حوالے کریں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں رحمت بھی ہے، تخفیف بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب تخفیف بھی ہے کہ جہاں پر قاتل کو قتل کیا جانا تھا اب قاتل بچ گیا، کیونکہ معافی کی وجہ سے یا دیت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، تو فرمایا یہ تخفیف کر دی گئی تمہارے اوپر۔ ورحمہ، اور رحمت بھی ہے کہ قاتل کی جان بچی اور مقتول کو ثواب جاریہ عطا کیا گیا، کیونکہ مقتول کے ورثاء نے جب اس قاتل کو معاف کیا تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے مقتول کے ورثاء کو ثواب دیا گیا، تو فرمایا یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اس کے بعد جو حد سے بڑھے، یعنی مقتول کے ورثاء نے جب معاف کر دیا قصاص کی صورت میں، یہ سارا سلسلہ اگر اس سے پہلے آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ذہن میں ہو تو آسانی سمجھ میں آ جائے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض ہے۔ جب تمہارے گھر میں سے کسی کو قتل کیا جائے تو تم پر فرض ہے کہ تم اس قاتل کو قتل کرو، اس قاتل کو قتل کیا جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر شخص ہتھیار نہ اٹھائے بلکہ حکمرانوں کے حوالے کرے، جو حاکم وقت ہے اس کے حوالے کرے کہ یہ ہمارے گھر کا شخص قتل ہوا ہے، اس شخص نے قتل کیا ہے، لہٰذا اس حوالے سے مقدمہ درج کروایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، لہٰذا قصاصاً ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، یعنی اس کو بھی پھانسی دی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ تو پھر اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قصاص نہ لینا چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور اگر معاف بھی نہ کرے بلکہ سوچے کوئی اور طریقہ تو فرمایا تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہوگا کہ رقم لے لے قاتل سے، تو یہ بھی صورت بن سکتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اس کے بعد بھی اگر مقتول کے ورثاء یعنی معاف کرنے کے بعد پھر بھی اسے قتل کر دے، رقم کا جو مطالبہ ہو اس سے زیادہ کا تقاضا کرنا شروع کر دے، جس وقت رقم دینے کی باری تھی اس سے پہلے مانگنا شروع کر دے، فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا۔ اور اگر قاتل کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا معنی بنے گا کہ قاتل اب جس رقم کے بارے میں بات ہے اس کو دینے سے انکار کر دے اور مقتول کے ورثاء کو اذیت دینا شروع کر دے، تو یہ ساری صورتیں فرمایا قاتل ہو یا مقتول ہو دونوں کے لیے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، کہ یہ اب اس سے زیادہ اگر حد سے بڑھیں گے، جو حکم بیان ہو گیا اس کے آگے نکلیں گے، فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، کیونکہ نفس امارہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ظالم ہے، اور یہی جو ہے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اس نفس سے جو ہے بندہ خود بدلہ لے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ بدلہ کس طرح؟ کہ کبھی اس نے نماز چھڑوا دی الیاذ باللہ، تو اب اس نفس کو نماز کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی لگا دو۔ زکوٰۃ دینے کی باری ہے، دل چرا رہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنی، الیاذ باللہ اتنی رقم، یہ وہ ذہن میں بات آئی، تو اب اس کو نفلی صدقات کی طرف بھی لگا دو، صدقات و خیرات کریں، تو یہ ایسی چیزیں ہوگی کہ اس کے نفس کے اوپر بہت بھاری ہوگی۔ اب جو ہے ہوگا یوں کہ اس اعتبار سے اس کا نفس بھی مضبوط ہوگا، جیسے اللہ بایزید بستامی رحمہ اللہ، کتنا بڑا نام، ان کے نفس نے ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی کا ان سے تقاضا کیا، دل میں آیا خیال، نفس مانا دل میں خیال آنا کہ ٹھنڈا پانی پی، گرمی ہے ٹھنڈا پانی پی لے۔ آپ نے فرمایا میرے نفس نے مجھے ٹھنڈے پانی کا کہا، میں نے کہا اچھا تجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے، آج سے ہی میں نیت کرتا ہوں کہ 3 سال تک تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلاؤں گا، 3 سال تک۔ پھر آگے آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر دوبارہ تو نے کبھی مطالبہ کیا تو پھر 6 سال تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا۔ تو جیسا نفس حکم دے رہا ہے ویسے اس کے لیے سزا ہونی چاہیے، تو اس سے کیا ہوگا، نفس جب مضبوط ہوگا تو یقیناً بندہ گناہوں سے بچے گا۔ تو فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو جو حد سے بڑا، اور حد سے کون بڑھائے گا، یہ نفس ہمارا ہی بڑھائے گا انسان کو کہ یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے۔ آپ دیکھیں ذرا برابر غصہ ہوتا ہے لوگ آپس میں قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں، لڑائی ہوئی، معمولی سی لڑائی ہوئی، اس میں جو ہے اس نے بولا مجھے گالی دی، اس میں نہ جانے کیا ہوا آپس میں،
پھر غصے ہی کی صورت میں کوئی قریب کوئی آلہ رکھا تھا، کینچی یا دوسری چیزیں کوئی رکھی تھی، اس نے اس کے اوپر وار کیا، کیا پتہ اس وار سے مر جائے۔ اب غصہ تو تھا چند سیکنڈوں کا تھا یا چند منٹوں کا تھا، اس نے اس غصے کو کہاں تک لے کے گیا اور اس غصے نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا کہ اب قتل و غارت گری کا معاملہ آ گیا۔ اب وہ بندہ قتل ہوا، کتنا بڑا اس نے گناہ کر دیا، کتنا بڑا گناہ۔ آپ پھر مقتول کے ورثہ اگر اس کو معاف نہ کرے تو پھر اس سے قصاص لینا ہوگا۔ اب قصاص کی صورت میں اس کی جان کو بھی ضائع کرنا ہوگا، تلف کرنا ہوگا، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا، قرآن کا یہ حکم ہے۔ تو اس سے بہتر تھا معمولی سے جب غصہ آئے اس کو برداشت کر لیتا تو آگے کے معاملات ایسے نہ ہوتے۔ اب وہ سب جگہ چھپتا پھر رہا ہے، کبھی کہاں، کبھی زندگی جو تھی وہ اجیرن بن گئی، قید خانہ بن گئی، اور جب پکڑا گیا تو کئی سالوں جیل میں رہا، پھر آخرکار اس کا شرعی قاعدے قانون کے مطابق پھانسی ہی ہے۔ تو یہ معمولی سا غصہ تھا جس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو بہتر تھا وہ معافی تلافی کر کے جان چھڑا دیتا، یا وہ جھگڑے کے موقع پر آگے بڑھ جاتا، 2-4 قدم آگے بڑھ جاتا کہ چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس غصے کو اس وقت روک لیتا، لیکن نفس امارہ نے یہ نہ سوچا، نفس امارہ نے اسکور بھڑکایا۔ تو بزرگان دین تو کوئی نفس اچھی چیز کا مطالبہ کرتا وہ بھی نہیں کرتے کہ نفس نے کہا کرنا ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ آج اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کل غلط چیز کا بھی کرے گا، آج اس کو ہم نے خوش کیا کل ہمیں یہ ناخوش بھی کرے گا، آج ہم نے اس کو راضی کیا کل اس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ نفس کو اس طریقے سے کنٹرول کر کے چلاتے تھے۔ فرمایا فلاح عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کا جب معاملہ آیا تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اب وہ انہیں عذاب کیوں دے گا؟ دردناک عذاب کا مطلب آپ سمجھے، دردناک عذاب، کتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو وہ شخص اس طریقے سوال کرتا ہے، اور بسا اوقات ہمارے ذہن میں بھی اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا فرمایا، وہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بہت مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اب وہ مخلوق کو عذاب کیوں دے گا؟ تو اسی طرح اس شخص کے ذہن میں بھی بات آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال ہوا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی شروع کی، گندم اگائی، جس سے گندم اگی پھر دوبارہ جو ہے وہ وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس گندم کی اب آپ کٹائی کریں۔ اب اس کو بالیوں کو توڑ لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق جو ہے بالیوں کو کاٹ لیا۔ جب بالیاں توڑ دی گئی پھر دوبارہ جو ہے وہ حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اب یہ جو بالیاں ہیں ان بالیوں سے گندم کو علیحدہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بالیوں سے گندم کو علیحدہ کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو گندم سے جو بالیاں الگ کی گئی ہے، اب اس گندم کے ساتھ جو بھوسا ہے اب اس کو علیحدہ کیا جائے، اس کو علیحدہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اب دوبارہ حکم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو گندم ہے اب اس کی صفائی کریں۔ اب اس کی صفائی کی گئی، پھر حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام اب بتائیں کیا رہ گیا، بچا کیا؟ یہاں تک تو آ گئے، اب بچا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اب صرف بھوسا بچ گیا، صرف بھوسا بچ گیا، اور یہ بھوسا ایسا ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اس موقع پر اے موسیٰ علیہ السلام اسی طرح جس طرح یہ بھوسے میں کوئی بھلائی نہیں، میری مخلوق میں جن لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے میں انہیں ہی دردناک عذاب دوں گا جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ جیسے یہ بھوسا ہے اب پھینکنے کے لائق ہے، اب اس میں کیا کارنامہ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، سنبھالنا۔ تو فرمایا جس طرح اس بھوسے میں کوئی بھلائی نہیں تو اسے پھینک دے گا، اسی طریقے سے میری مخلوق میں جس نے میرا کہنا نہ مانا، جس کے اندر کوئی بھلائی تھی نہیں، در حقیقت اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، وہی دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے جو ہے اس بات کو سمجھایا گیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ قصاص میں زندگی ہے،
اب قصاص میں زندگی ہے، بظاہر تو قصاص میں موت نظر آتی ہے، یہ اسی بات کا جواب ہے جو میرے رب نے ارشاد فرمائے کہ کوئی یہ نادان نہ سمجھے کہ کیا قصاص لینے سے مقتول واپس آ جائے گا، کیا قصاص لینے سے وہ جسے اس نے ظلماً جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کے در پہ چلا، تو کیا اس در پہ چلنے کی وجہ سے اس نے جب قاتل کو قتل کیا تو اس نے بھی ظلم کر دیا، قوم کا ایک فرد قتل کر دیا، اس نے بھی برا کیا، مقتول کے ورثاء نے بھی، جبکہ یہ مقتول کے ورثاء جانتے ہیں کہ ہم اگر قاتل کو قتل کر دیں تو مقتول کی طرف سے کچھ نہیں آنا، یعنی مقتول واپس نہیں آئے گا، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو میرے رب نے اس بات کا بڑا شاندار ارشاد عطا فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں زندگی ہے، حقیقتاً زندگی ہے۔ بظاہر تو تم اس قصاص کو موت سمجھتے ہو کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، تم نے پہلے کو قتل کر دیا قصاصاً، تو تم اس میں موت سمجھ رہے ہو، فرمایا موت نہیں، یہ تو زندگی ہے۔ ایک شخص کو اگر اس طریقے سے قتل کر دیا جائے، حکمران جماعت جو ہے، حاکم وقت جو ہے، اگر اسے اس طریقے سے قصاصاً قتل کر دے، آپ دیکھیں معاشرے سے فساد ہی ختم ہو جائے۔ تو قصاص میں موت نہیں ہے، قصاص میں تو زندگی ہے کہ ایک شخص کو اس طرح قتل کیا گیا، پیچھے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچ گئی، ہزاروں لوگوں کی، تو فرمایا یہ کام موت ہے، یہ تو زندگی ہے۔ آج اگر معاشرے میں یہ قانون نافذ کر دیا جائے، شرعی اسلامی قانون، جیسے کہ نام کے طور پہ تو موجود ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں، اگر یہ ہو جائے، آپ دیکھیں قاتل جو قتل کی نیت سے آئے گا، ایک اگر قاتل جو ہے جس نے کسی کو قتل کیا، ایک قاتل کو اگر سزا دے دی جائے، سر عام اس کو چوراہے پہ لٹکا دیا جائے، اور اعلان کرتے ہوئے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم پر قصاص فرض ہے، یہ ہے مقتول کے ورثاء، انہوں نے جو ہے اس قاتل کو معافی دینے سے انکار کر دیا، لہذا شرع و اصول کے مطابق میرے رب کا قانون ہے، اس قانون اور اس حکم کے مطابق اب ایسے قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، قصاص اور اس کو پھانسی پہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک شخص کو اس طرح قتل کر دیا گیا، پیچھے معاشرے میں فساد ختم، اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی کوئی کسی کو قتل کرے۔ آج معمولی سے جھگڑے میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہے گرفت نہیں، کچھ وقت جیل میں رہنا ہے، اس کے بعد آگے کے معاملات الگ ہی ہیں، لیکن جب یہ قانون سخت ہو جائے تو اس لیے میرے رب نے فرمایا تم اس چیز کو سمجھو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص ہی میں زندگی ہے، اگرچہ تم کسی کا جو ہے کسی کی جان کو تلف کر رہے ہو، لیکن فرمایا تلف نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہزار لوگوں کی زندگی محفوظ ہے، حکمرانوں کی بھی زندگی ہے اس کے اندر، کہ امن قائم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے قاتل کے لیے بھی زندگی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو قصاصاً پیش کر دے کہ ہاں میں ہوں قاتل، مجھے قتل کیا جائے۔ جب اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دے گا تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آخرت کا جو معاملہ ہے، میرا رب اس قصاص کی طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ آخرت کی جو سزا اس گناہ کی وجہ سے ملنی تھی، میرا رب اس سزا کو معاف فرما دے گا، کیونکہ قصاصاً اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی تو اگرچہ اس کی گئی، لیکن آخرت کی زندگی اس کے لیے بہتر ہو جائے گی، کیونکہ قصاصاً اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اب جب قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرے گا، اس کو حقیقتاً پھانسی دے دی جائے گی، یہ تو معاشرے سے چلا گیا، لیکن پیچھے کتنے لوگوں کا سدھارا ہو گیا۔ تو فرمایا قاتل کے لیے بھی اس میں زندگی ہے آخرت کے حوالے سے، اور فرمایا اے لوگوں تمہارے لیے بھی زندگی ہے اس میں، کہ تم اب سکون سے رہو گے، تمہیں یہ خوف نہ ہوگا کہ تمہیں کوئی آ کے قتل کر جائے گا، تمہارے لیے بھی زندگی ہے۔ تو اس کے فوائد ہی فوائد ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل والوں۔ بات ہی ساری عقل والوں کی، عقل والا ہے تو ساری بات ہے، اگر عقل والا نہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اشارہ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ جو بے عقل ہے، جو نا سمجھ ہے، جو ناداں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن فرمایا عقل والا ہوگا وہ سوچے گا ہاں اس کے اندر زندگی ہے۔ یہی طرح کے اصول سب سے بہتر ہے، اس لیے فرمایا یا اولي الالباب، کہ عقل والوں کے لیے یہ سارا حکم ہو رہا ہے، وہی اس بات کو سوچے گا سمجھے گا۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچو، یعنی یہ بچنا در حقیقت تمہیں اس مقام و مرتبے تک پہنچا دے گا کہ پھر جب تم اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دو گے تو قاتل اب قتل سے بچے گا، وہ قتل نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے جیسے وہ قتل کرے گا
پایا جائے گا فوراً اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، تو معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ شرعی جتنے قانون ہیں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب، اس کے اندر جتنے اصول موجود ہیں زندگی کے حوالے سے، جو کچھ سزائیں رکھی گئی ہے زندگی کے حوالے سے، اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ معاشرہ جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے، امن ہی امن قائم ہو جائے، کیونکہ اب اس کے مطابق ہم نے جو ہے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ چوری کوئی کرتا ہے اس کو سزا دیا، زنا کرتا ہے اس کی سزا، قاتل ہے اس کی سزا۔ اب کہاں چور، کہاں کوئی آئے گا قتل کرنے کے لیے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب قتل کیا جائے گا، چوری کی جائے گی، زنا کی جائے گی، شراب کا معاملہ، معاشرے کی یہ صحیح جو گناہ والے کام ہے شریعت نے ان کے لیے سزا رکھی ہے وہ ہمیں ملے گی، کوئی گناہ ہی نہیں کرے گا، سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ چوری کر کے اگر آ جائے اور اگر وہ گرفت میں آ جائے اور سر عام ویڈیوز بناتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اس کا سیدھا پونچھے تک کاٹ دیا جائے، ایک کا اپنے اس طریقے سے ہاتھ کاٹا ہے، ایک کا فقط، فائدہ کیا ہوا؟ اس ایک کے ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ سدھر گئے، اب کوئی چوری کرنے کی طرف نہیں آئے گا، اس کو پتہ ہے چوری کی جائے گی تو سزا تو یہ ملنی ہے۔ لیکن جب آپ نے سزا دینا ہی چھوڑ دیا تو پھر امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ سزا، اصول، قانون، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں امن لاتی ہے۔ اگر اس کا فقدان ہو جائے، اگر اس پہ کمزوری آ جائے، ان معاملات میں نرمی آ جائے تو پھر یقین جانے معاشرے کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج وہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی جتنے اصول ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں جس جس قسم کی جو سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ میں ایسے حکمران نصیب فرمائے کہ ہم ان تمام سزاؤں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کا امن بحال کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔